محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علی جو کہ ایک خطرناک قاتل تھا، اس نے 7 لوگوں کی جانیں لی تھیں۔ اسے شہر کے سب سے بڑے جج کے سامنے پیش کیا گیا۔ چہرے پر نقاب چڑھائے وہ اطمینان سے اپنی سزا کا منتظر تھا، کیونکہ سارے ثبوت اس کے خلاف جا رہے تھے۔ اچانک فیصلہ سنانے سے پہلے جج صاحب نے اس کا نقاب ہٹانے کا کہا تاکہ اس کی شکل دیکھ سکیں، مگر جیسے ہی اس کا نقاب ہٹایا گیا، جج کے ہاتھ سے قلم چھوٹ گیا۔ اس کے 14 طبق روشن ہو گئے، کیونکہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ جج کا اپنا ہی شہر کے قلم میں استادہ، وہ خستہ حال اور صدیوں کی تاریخ اپنے سینے میں دفن کیے ہوئے بوسیدہ عدالت آج ایک ایسے نامعلوم، محیب اور جان لیوا خوف کے زیر اثر تھی جس کی مثال ماضی کے اوراق میں کہیں نہیں ملتی، کیونکہ اس کی اونچی درزوں والی دیواریں نہ جانے کتنے ہی ستم رسیدہ انسانوں کی آہوں، سسکیوں اور ظالموں کی درشتگی کی خاموش امین رہی تھی۔ مگر آج کا دن کسی بھی طور پر معمول کے دنوں کے جیسا نہیں تھا، اور آسمان پر چھائے گہرے سیاہ بادلوں کی مسلسل گرج اور چمک اس بات کی غماز تھی کہ فطرت بھی آج ہونے والے فیصلے پر نوحہ کنا ہے۔ جبکہ عدالت کے باہر کا منظر کسی ہنگامہ خیز اور بے قابو ہجوم کا عکاس تھا، جہاں ملک بھر سے آئے ہوئے میڈیا کے نمائندوں کے کیمروں کی چمک اور فلیش لائٹس نے دن بھر کی روشنی کو بھی مات دے دی تھی، اور پولیس کی بھاری نفری، بختر بند گاڑیوں اور خاردار تاروں کے باوجود انسانوں کا ٹھاٹھے مارتا ہوا وہ بکھرا ہوا سمندر بے قابو ہوتا جا رہا تھا، جسے سنبھالنا انتظامیہ کے لیے جوئے شیر لانے کے مترادف تھا، کیونکہ ہر شخص کے ذہن میں محض ایک ہی بے چین کر دینے والا تجسس مچل رہا تھا کہ پر اسرار، خاموش اور خوفناک نقاب پوش قاتل آخر کون ہے، جس نے گزشتہ 6 ماہ کے قلیل عرصے میں پورے شہر کی بنیادیں ہلا کر رکھ دی ہیں، اور جس کے خوف سے شہر کے بڑے بڑے جرائم پیشہ افراد بھی اپنے گھروں میں چھپنے پر مجبور ہو گئے۔ تاہم اس بیرونی شور و غل اور ہنگامے کے برعکس عدالت کے کمرہ نمبر 1 کا اندرونی ماحول یکسر مختلف اور ایک ایسی جان لیوا گھٹن اور موت کے جیسے کربناک سکوت میں ڈوبا ہوا تھا کہ اگر کوئی سوئی بھی زمین بوس ہوتی تو اس کی آواز سماعتوں تک ہتھوڑے کی طرح لگتی، اور لکڑی کے بوسیدہ بینچوں پر براجمان لوگوں کے چہرے پر خوف اور تشدد کے دہشت کے سائے اس قدر عیاں تھے کہ ان کے سانس لینے کی آوازیں بھی گلے میں اٹکتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی، اور اس محیب سناٹے کو صرف دیوار پر آویزاں ایک صدی پرانی پینڈولم والی گھڑی کی ٹک ٹک اور کٹہرے میں کھڑے مجرم کے اعضاء سے لپٹی لوہے کی بھاری اور سرد زنجیروں کی ہلکی سی چھنکار توڑ رہی تھی، جو اس کے معمولی سے حرکت کرنے پر بھی پیدا ہوتی تھی، اور سامنے لکڑی کے اونچے اور باوقار چبوترے پر مسند انصاف پر وہ جسٹس وقار تشریف فرما تھے، جن کا نام اس شہر کے جرائم پیشہ عناصر کے لیے موت کے فرشتے یا عزرائیل کی حیثیت رکھتا تھا۔ وہ محض ایک عام منصف نہیں تھے، بلکہ قانون اور انصاف کا ایک ایسا آہنی اور فولادی ستون تھے جسے کوئی آندھی، کوئی طوفان، کوئی لالچ اور کوئی دھمکی آج تک لرزش کا شکار نہیں کر سکی تھی۔ ان کے سر کے بالوں کی مکمل سفیدی ان کے 35 سالہ طویل بے داغ اور کھٹن کیریئر کی گواہی دے رہی تھی، جبکہ ان کے ماتھے پر پڑی گہری لکیریں اور شکنیں ان کے سخت اور تلخ فیصلوں کی داستانہ سنا رہی تھیں جو انہوں نے اپنی ذاتی زندگی کی قیمت پر کیے تھے۔ ان کی آنکھوں میں موجود برف جیسی سرد مہری اور جذبات سے آری سختی سامنے والے کے وجود کو اندر تک منجمد کر دینے کی صلاحیت رکھتی تھی، کیونکہ چیف جسٹس وقار کی پوری زندگی، ان کی ذات، ان کے وجود کا محض ایک ایسا ہی اٹل اصول تھا کہ قانون مکمل طور پر اندھا ہوتا ہے، اور اس کے لیے بے رحم ترازو اور کسی قسم کے
جذبوں، خونی رشتوں، آنسوؤں اور مجبوریوں کی رتی برابر بھی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ ان کے نزدیک کٹہرے میں کھڑا انسان صرف دو ہی حیثیتیں رکھتا تھا، یا تو وہ مکمل طور پر بے گناہ تھا یا پھر ایک ایسا مجرم جسے ہر صورت میں اس کے کیے کی کڑی سزا ملنی چاہیے۔ اور ان کے سینے میں ہمدردی نام کا کوئی چشمہ جیسے برسوں بیشتر ہی مکمل طور پر خشک ہو چکا تھا، اور آج ان کے روبرو ایک ایسا مجرم کھڑا تھا جس نے پورے قانونی اور ریاستی نظام کی چولہیں ہلا کر رکھ دی تھی، کیونکہ لوہے کی بھاری زنجیروں میں جکڑا یہ شخص کوئی معمولی کرائے کا قاتل یا سڑک شاپ گنڈا نہیں تھا، بلکہ اس نے پچھلے 6 ماہ کے دوران اس شہر کے ان 7 سب سے طاقتور، شفاق اور ظالم مافیا سرغنوں کو موت کے گھاٹ اتارا تھا، جن کے خوف سے قانون نافذ کرنے والے ادارے اور سیاستدان بھی لرزتے تھے۔ اور اس نے ان درندوں کو ان کے محفوظ ترین ٹھکانوں میں گھس کر انتہائی بے دردی اور مہارت سے نشانہ بنایا تھا۔ اس شخص کی سب سے زیادہ پر اصرار اور تجسس میں مبتلا کر دینے والی بات اس کا حلیہ اور گرفتاری سے لے کر آج تک چھائی ہوئی گہری اور پر اصرار خاموشی تھی، کیونکہ اس کا چہرہ ایک موٹے اور سیاہ نقاب کے پیچھے چھپا ہوا تھا جس نے اس کی شناخت کو دنیا کی نظروں سے اوجھل کر رکھا تھا۔ اور اس نے تفتیش کے دوران پولیس کے بدترین اور غیر انسانی تشدد کے باوجود بھی نہ تو تکلیف سے کوئی حرف شکایت اپنی زبان سے نکالا، نہ اپنے دفاع میں کوئی وکیل یا گواہ پیش کیا، اور نہ ہی اپنا چہرہ کسی پر عیاں ہونے دیا، اور جیل کی تاریک کوٹری میں بھی ایک بت کی طرح خاموش بیٹھا رہتا تھا۔ اور آج اس بھری عدالت میں بھی جب اس کی موت اور زندگی کا حتمی فیصلہ ہونے جا رہا تھا، اس کی گردن مکمل طمانینت سے سیدھی تھی، اور کالے نقاب کی درزوں سے جھانکتی اس کی آنکھوں میں نہ موت کا کوئی خوف تھا، نہ ہی اپنے کیے پر کوئی پچھتاوا، بلکہ وہ یوں کھڑا تھا جیسے وہ کسی عدالت میں مجرم کے طور پر نہیں، بلکہ اپنی ذات سے بے نیاز ہو کر کسی تماشے کو دور سے دیکھنے والا کوئی خاموش تماشائی ہو۔ سرکاری وکیل انتہائی طیش اور غصے اور جذبے سے مغلوب ہو کر اپنے دلائل دے رہے تھے۔ اس کی گرجدار آواز کمرے کے در و دیوار سے ٹکرا رہی تھی، جس نے جج کے روبرو ثبوتوں کا ایک ایسا حمالیہ کھڑا کر دیا جسے جھٹلانا کسی بھی ذی شعور انسان کے لیے ناممکن تھا، کیونکہ قتل کی درجنوں CCTV ویڈیوز، جائے وقوع سے ملنے والے فنگر پرنٹس، خون کے نمونے اور DNA رپورٹس واضح طور پر چیخ چیخ کر گواہی دے رہی تھی کہ یہ نقاب پوش ہی ان 7 قتل کے وارداتوں کا تنہا ماسٹر مائنڈ ہے۔ سرکاری وکیل نے مجرم کی جانب اپنی انگلی کا اشارہ کرتے ہوئے اور جج کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے عدالت کو باور کروایا کہ اس شخص کو دیکھا جائے جو کوئی عام انسان نہیں، بلکہ ایک وحشی اور شفاق درندہ ہے جس نے معاشرے کے امن و سکون کو غارت کر دیا ہے، اور اس نے انتہائی شفاقی، منصوبہ بندی اور بے دردی سے 7 جانیں لی ہیں، اور اسے اپنے کیے پر ذرا برابر بھی ندامت نہیں ہے۔ سرکاری وکیل نے انتہائی شدت سے زور دیا کہ اگر آج اس شخص کو کڑی سے کڑی سزا نہ دی گئی تو کل ہر شخص قانون اپنے ہاتھ میں لے لے گا، اور یہ شہر انسانوں کی بستی کی بجائے ایک خونی جنگل بن جائے گا۔ اس لیے قانون کی بالادستی اور ریاست کی رٹ قائم کرنے کے لیے اس درندے کو ہر صورت سزائے موت دی جائے، اور اسے سر عام پھانسی کے پھندے پر لٹکایا جائے، تاکہ آئندہ کوئی اس معزز عدالت کی توہین کرنے کی جرت نہ کر سکے۔ سرکاری وکیل کے طویل اور جارحانہ دلائل ختم ہونے پر وہ ہانپتی ہوئی اپنی کرسی پر گر سا گیا، اور عدالت میں ایک بار پھر ہو کا عالم تھا، اور موت کا سا عالم چھا گیا۔ اب کمرے میں موجود تمام لوگوں کی نظریں دفاعی وکیل ایڈوکیٹ رضا پر مرکوز تھیں، جو ایک انتہائی نوجوان، حساس اور نرم دل وکیل تھا۔ جیسے مجبوری میں حکومت کی طرف سے اس مجرم کی پیروی کرنے کے لیے
مقرر کیا گیا تھا، کیونکہ شہر کا کوئی دوسرا نامور وکیل اس خطرناک قاتل کا کیس لینے کو ہرگز تیار نہیں تھا۔ رضا اپنی نشست سے اٹھا تو اس کی ٹانگیں ہلکی ہلکی کانپ رہی تھیں اور اس کے ماتھے پر سرد پسینے کی بوندیں چمک رہی تھیں۔ وہ بخوبی آگاہ تھا کہ وہ ایک مکمل طور پر ہارا ہوا کیس لڑ رہا ہے، کیونکہ ثبوتوں کا سمندر اس کے موکل کو غرق کر چکا تھا، کیونکہ اس مجرم کی پر اسرار خاموشی اور اس کہانی کے پس پردہ چھپے محرکات نے رضا کے حساس دل کو اندر تک جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ وہ آہستہ چلتا ہوا روسٹرم پر آیا۔ اس نے گہری سانس لی اور انتہائی دکھ، درد اور جذباتی لہجے میں جج کو مخاطب کرتے ہوئے بولا کہ سرکاری وکیل کی باتیں بالکل سچ ہیں اور اس کے موکل نے 7 جانیں لی ہیں، جنہیں وہ جھٹلانے کی کوئی بھونڈی کوشش نہیں کرے گا۔ لیکن اس نے جج صاحب سے ایک انتہائی چبھتا ہوا سوال کیا: کیا انصاف واقعی صرف ان بے جان کاغذوں، فائلوں اور ثبوتوں کا ہی رہ گیا ہے؟ اور کیا اور بحث بھی ہوتا ہے؟ رضا کی آواز میں اب ایک عجیب سی تڑپ اور شدت آ گئی جب اس نے نم آنکھوں کے ساتھ نقاب پوش کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا: ان فائلوں کو ایک طرف رکھ کر ذرا ان لوگوں کا تفصیلی ریکارڈ دیکھا جائے جنہیں اس شخص نے موت کے گھاٹ اتارا ہے۔ وہ معاشرے کا کینسر اور ناسور تھے۔ وہ منشیات کے سوداگر اور ایسے خون خوار سرغنہ تھے جنہوں نے معصوموں کا بے دریغ خون بہایا اور ہزاروں بوڑھی ماؤں کی گودیں اجاڑیں اور بیسیوں بیٹیوں کی عزتیں لوٹ کر اپنے محل کھڑے کیے۔ رضا نے انتہائی جذباتی انداز میں کہا: اگرچہ اس شخص کا فعل قانون کی موٹی کتابوں کی نظر میں ایک بھیانک جرم ضرور ہے، لیکن انسانیت کی وسیع تر نگاہ سے اس نے اس شہر کا کچرا صاف کیا ہے اور ان نامعلوم ماؤں کے دلوں کو ٹھنڈک پہنچی ہے جن کے لخت جگر ان درندوں نے چھین لیے تھے۔ آنکھوں میں بہتے آنسوؤں کے ساتھ رضا نے التجا کی کہ وہ اس مجرم کے پس پردہ محرکات کو دیکھنے سمجھنے کی کوشش کی جائے، کیونکہ کوئی بھی انسان ماں کے پیٹ سے قاتل پیدا نہیں ہوتا، بلکہ حالات کی سختیاں، اپنوں کا بچھڑنا اور معاشرے کی ناانصافیوں ایک دن عام انسان کے دل کو پتھر بنا کر اس کے ہاتھ میں کتاب کی جگہ بندوق تھما دیتی ہیں۔ اس نے واضح کیا کہ وہ اس شخص کی بریت نہیں مانگ رہا، بلکہ کرسی انصاف سے رحم کی ایک چھوٹی سی بھیک مانگ رہا ہے، کیونکہ اس شخص کے دل میں کوئی ایسا گہرا اور جان لیوا زخم ہے جس نے اسے اپنی پہچان تک دنیا سے چھپانے پر مجبور کر دیا ہے۔ عدالت میں موجود کئی خواتین اور مردوں کی آنکھیں یہ سن کر نم ہو گئیں اور ہمدردی کی ایک ٹھنڈی لہر اس حبس زدہ فضا میں دوڑ گئی۔ لیکن سامنے اونچی کرسی پر بیٹھے جسٹس وقار کے چہرے کا ایک پھٹا تک نہ بھڑکا اور اس کی آنکھوں میں وہی پرانی سرد مہری قائم رہی۔ انہوں نے انتہائی سکون سے اپنا چشمہ اتارا، اسے رومال سے صاف کیا اور گہری سانس لیتے ہوئے انتہائی بھاری اور بے رحم آواز میں کہا: یہ ایک عدالت ہے، کوئی جذبات سے بھرا تھیٹر نہیں، اور عدالت صرف ثبوتوں کی بنیاد پر چلتی ہے۔ انہوں نے انتہائی قطعی اور غصے بھرے انداز میں کہا: اگر وہ جذبات میں آ کر ہر شخص کو سڑکوں پر بندوق لے کر انصاف کرنے کی اجازت دے دیں تو معاشرہ تباہ ہو کر رہ جائے گا۔ اس لیے اس مجرم کا جرم بلا شبہ ثابت ہو چکا ہے اور اب کسی قسم کی مزید کوئی بحث کی گنجائش نہیں ہے۔ یہ کہہ کر جسٹس وقار نے اپنے سامنے رکھی ہوئی سینکڑوں صفحات پر مشتمل وہ موٹی فائل کھولی اور اپنا تفصیلی فیصلہ لکھنا شروع کیا۔ عدالت میں ایک بار پھر وہ خوفناک گھٹن اور حبس بڑھ گیا۔ جج کے قلم کی کاغذ پر رگڑنے کی خرچ خرچ کی آواز سب کے دلوں پر چھریاں چلا رہی۔ ایڈوکیٹ رضا مکمل مایوسی سے سر جھکائے اپنے بال نوچتا ہوا اپنی کرسی پر بیٹھ گیا، جبکہ کٹہرے میں کھڑا مجرم اب بھی کسی بے جان مجسمے کی طرح بے حس و حرکت کھڑا رہا۔ 15 منٹ کی اس اذیت ناک اور طویل خاموشی کے بعد
فیصلہ مکمل ہو گیا۔ جسٹس وقار نے اپنی دائیں جانب رکھی کھڑکی کی چھوٹی سی ڈبیا کھولی اور اس میں سے اپنا مخصوص سونے کی نب والا سیاہ قلم نکالا، جو صرف اور صرف سزائے موت کے پروانے پر دستخط دینے کے لیے استعمال کرتے تھے۔ ان کی یہ برسوں پرانی اور عجیب نفسیاتی عادت تھی کہ موت کی مہر ثبت کرنے سے قبل وہ مجرم کی آنکھوں میں ضرور دیکھتے تھے، تاکہ اس کی بے بسی اور موت کے خوف کا آخری بار مشاہدہ کر سکیں۔ انہوں نے اپنا سر اٹھا کر اس پر اسرار اور نقاب پوش قاتل کی آنکھوں میں جھانکا تو اس ایک لمحے میں ان کے اندر کچھ بری طرح ٹوٹ سا گیا۔ ان کی آنکھوں میں موت کا رتی برابر بھی خوف نہیں تھا اور نہ ہی کوئی رحم کی اپیل تھی، بلکہ ان آنکھوں میں ایک ایسی جان لیوا پرسکون اور پر اسرار کشش تھی جس نے جسٹس وقار کے فولادی اعصاب کو تار تار کر دیا۔ اس کی آنکھوں کا گہرا درد جسٹس وقار کو انتہائی مانوس اور اپنا اپنا سا لگا، جس کی وجہ سے ان کے دل میں ایک بے نام سی کسک اور شدید ترین نفسیاتی بے چینی پیدا ہو گئی۔ ان کا ماتھا پسینے سے مکمل طور پر بھیگ گیا۔ وہ قلم سے دستخط کرنے ہی والے تھے اور نب کاغذ کو چھونے ہی والے تھے کہ ان کا دائیں ہاتھ اچانک ہوا میں ہی رک گیا۔ ان کے اندر کے ضدی باپ نے فیصلہ کیا کہ وہ اس انسان کا چہرہ دیکھنا چاہتے ہیں جو موت کی آنکھوں میں اتنے خوفناک سکون کے ساتھ جھانک رہا ہے۔ انہوں نے گرجدار اور روبدار آواز میں پولیس کو کڑک دار حکم دیا کہ مجرم کا نقاب فوراً ہٹایا جائے، تاکہ وہ دیکھ سکیں کہ قانون کی دھجیاں اڑانے والا یہ شخص آخر دکھتا کیسا ہے۔ جج کا غیر متوقع حکم سنتے ہی دو ہٹے کٹے اہلکار تیزی سے آگے بڑھے۔ مجرم نے ذرا برابر بھی مزاحمت نہ کی اور بالکل پرسکون اور سیدھا کھڑا رہا، جیسے اسے برسوں سے اسی لمحے کا انتظار ہو۔ عدالت میں سنسنی اور ہلچل مچ گئی اور ہر شخص کی سانسیں سینے میں قید ہو کر رہ گئیں۔ ایک اہلکار نے پوری طاقت سے وہ موٹا سیاہ پردہ کھینچ کر مجرم کے چہرے سے کپڑا اتار دیا اور وہ پردہ ہوا میں لہراتا ہوا نیچے فرش پر گر گیا۔ جیسے ہی نقاب ہٹا اور مجرم کا اصل چہرہ اور اس کے خد و خال عدالت کی تیز اور چبھتی ہوئی روشنی میں ابھر کر سب کے سامنے نمایاں ہوئے، تو کرسی پر بیٹھے انصاف پر چیف جسٹس وقار کے پورے وجود میں جیسے ہزاروں وولٹ بجلی کا کرنٹ دوڑ گیا۔ ان کا دل ایک سیکنڈ کے لیے دھڑکنا ہی بھول گیا اور ان کی وہ سرد اور پتھریلی آنکھیں حیرت، صدمے اور ایک ایسی ناقابل بیان دہشت سے اس قدر پھیل گئیں جیسے انہوں نے اپنے سامنے کٹہرے میں کسی انسان کو نہیں بلکہ خود اپنے ہی موت کے فرشتے کو کھڑا دیکھ لیا ہو۔ ان کا وہ پرغرور چہرہ ایک ہی لمحے میں کاغذ کی طرح سفید، زرد اور مکمل طور پر بے جان پڑ گیا اور سانس حلق میں خاردار کانٹے کی طرح پھنس گئی۔ ان کے وہ مضبوط ہاتھ جنہوں نے کبھی کسی بڑے سے بڑے طوفان کے سامنے ہار نہیں مانی تھی، آج اس قدر زور سے کانپے کہ ان کا وہ خاص ہونے والا کنب والا کالا سا پین ان کی انگلیوں کی ڈھیلی پڑتی گرفت سے پھسل کر میز سے ٹکراتا ہوا فرش پر جا گرا اور جسٹس وقار کے خشک حلق سے ایک ایسی دل خراش، بھیانک اور سینہ چین دینے والی چیخ نکلی جس نے پورے کمرہ عدالت کے در و دیواروں کو ہلا کر رکھ دیا اور جس میں پورے 15 سال کا دبا ہوا کرب چھپا تھا، کیونکہ سامنے کٹہرے میں کھڑا وہ خوفناک قاتل اور بے رحم درندہ جس کے نام سے پورا شہر کانپتا تھا، وہ کوئی اور نہیں ان کا اپنا سگا اور اکلوتا گمشدہ بیٹا علی تھا۔ جیسے ہی نقاب ہٹا، جسٹس وقار کی پتھرائی آنکھیں اس کے چہرے پر جم گئیں اور وقت جیسے ایک طویل عرصے کے لیے تھم سا گیا ہو۔ اس چہرے پر ظلم اور وقت کی ان گنت خراشیں موجود تھیں اور بائیں بھون پر ایک گہرا کٹ کا نشان تھا، لیکن جسٹس وقار کی نظریں ان تمام خراشوں کو چیرتے ہوئے سیدھی گردن کے آغاز پر اس حلال یعنی چاند نما پدیشی نشان دیکھ کر ٹھہر گئیں، جسے دیکھتے ہی ان کے دل و دماغ میں ایک زوردار دھماکہ ہوا۔ ایک قانون دان کا دماغ اس ناممکن سچ کو ماننے سے انکاری نہیں کرتا تھا اور
اچانک کانپتی ہوئی نظریں نیچی کر لیں، جہاں مجرم کی میلی قمیض کا بٹن ٹوٹنے سے گریبان کھل چکا تھا، اور وہاں ہنسلی کی ہڈی کے پاس جلنے کا ایک پرانا گہرا اور بے ڈول داغ صاف نظر آ رہا تھا۔ یہ داغ دیکھتے ہی جسٹس وقار کے ذہن میں 15 سال پرانی وہ سرد شام تازہ ہو گئی، جب ان کا معصوم علی ابلتے پانی سے جھلس گیا تھا، اور انہوں نے خود راتوں کو جا کر اس کے زخموں پر مرہم رکھا تھا۔ یہ داغ ان کی روح میں نقش تھا، اور پھر حقائق کی آخری کیل ٹھوکنے کے لیے قمیص سے باہر آنے والی کالی ڈوری کے سرے پر لٹکتا ہوا وہ پرانا اور پچکا ہوا چاندی کا لاکٹ بھی ان کی نظروں کے سامنے جھولنے لگا، جو انہوں نے 15 سال قبل اپنی بیوی کی سالگرہ پر خاص طور پر بنوایا تھا، جس پر علی کندہ تھا اور جس کے اندر ان تینوں کی مسکراتی ہوئی خاندانی تصویر محفوظ تھی۔ اس حلال نشان کے جلنے کے ان 10 منٹ داغ اور خاندانی لاکٹ کو بیک وقت اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ کر جسٹس وقار کے سینے میں جیسے کسی نے گرم لوہے کا خنجر اتار کر اسے بے دردی سے گھما دیا ہو۔ ان کا سارا وہم، شک اور قانون ایک بھیانک اور ناقابل برداشت یقین میں بدل چکا تھا۔ وہ ایک خطرناک قاتل جس کی موت کا پروانہ کچھ دیر پہلے وہ خود اپنی ہاتھوں سے لکھ چکے تھے، وہ کوئی غیر نہیں تھا بلکہ ان کا اپنا ہی خون تھا۔ جی ہاں، وہی علی جسے 15 سال پہلے، جب وہ محض 8 سال کا ایک معصوم اور ہنستا کھیلتا بچہ تھا، اغوا کر لیا گیا۔ وہ سیاہ اور بھیانک رات آج بھی جسٹس وقار کے دماغ میں کسی ناسور کی طرح موجود تھی، جب شہر کے سب سے بڑے اور ظالم ڈون نے، جسے جسٹس وقار نے سزائے موت سنائی تھی، اپنے کرندوں کے ذریعے ان کے اکلوتے سہارے کو ان کے گھر کے آنگن سے گرفتار کر لیا گیا، اور اغوا کاروں نے جج کو بلیک میل کیا اور ان سے ڈان کی رہائی کا سودا کرنا چاہا۔ فون پر بچے کی چیخیں سنائی تھیں، لیکن اس وقت بھی جسٹس وقار نے اپنے بیٹے کی جان کے بدلے اپنے قانون کا، اپنے انصاف کا، اپنے ضمیر کا اور اپنے حلف کا سودا کرنے سے انکار کر دیا۔ وہ یہی سمجھتے رہے کہ انہیں یہی بتایا گیا تھا کہ اغوا کاروں نے غصے اور انتقام کی آگ میں پاگل ہو کر ان کے پھول جیسے بچے کو بے دردی سے مار ڈالا ہے، اور اس کی لاش کسی گمنام جگہ پر دفنا دی ہے۔ ان کی بیوی اسی اکلوتے لاڈلے بیٹے کے غم میں گھل گھل کر رو رو کر اپنی آنکھوں کی بینائی گنوا بیٹھی، اور چند سالوں میں ہی اس ظالم دنیا سے رخصت ہو گئی، اور جسٹس وقار اندر سے کھوکھلے، تنہا اور ویران ہو چکے تھے۔ انہوں نے اپنے اس دکھ، اس درد، اس محرومی اور ان جان لیوا صدمے کو قانون کی بے رحم سختی اور انصاف کے لبادے میں چھپا لیا تھا، اور اپنی پوری زندگی، اپنی ہر سانس انصاف کے کٹہرے کے نام کر دی۔ لیکن آج پورے 15 سالوں کی طویل اور اذیت ناک جدائی کے بعد ان کا وہی بچہ، وہی علی، جس کے ایک لمس کے لیے ان کی ترسائی ہوئی آنکھیں پتھرا گئی تھیں، جس کی موت کا ماتم وہ 15 دن پہلے ہی اور گھر کی وحشت اور اندھیری تنہائیوں میں روز ہوا کرتے تھے، آج وہ بالکل زندہ سلامت ان کے سامنے کھڑا تھا۔ جسٹس وقار کو یوں محسوس ہوا جیسے کوئی کسی غیر مرئی طاقت نے ان کے سینے کی پسلیاں توڑ کر ان کا دھڑکتا ہوا خون آلود دل اپنی مٹھی میں دبوچ لیا ہے۔ ان کی وہ دل خراش، بھیانک اور تکلیف دہ چیخ ابھی تک عدالت کی بوسیدہ دیواروں سے ٹکرا کر واپس آ رہی تھی۔ وہ اپنی اس اونچی اور باوقار کرسی سے ایسے لڑکھڑا کر بے سدھ ہو کر اٹھے جیسے ان کے پیروں سے جسم کی ساری جان نکل گئی ہو، ان کے ہونٹ سوکھ کر کانٹا ہو چکے ہوں، اور وہ بری طرح کانپ رہے تھے۔ ان کے منہ سے کوئی بھی واضح آواز نہیں نکل پا رہی تھی۔ پورے کمرہ عدالت میں ایک ایسا خوفناک سکتہ طاری ہو گیا تھا کہ جسے اچانک عزرائیل اس کمرے میں نازل ہو گیا ہو اور سب کی سانسیں منجمد ہو گئی ہوں۔ ڈیوٹی پر مامور پولیس والے، استغاثہ، دفاعی وکیل، کیمرے پکڑے صحافی، سب پتھر کے پتھر مجسموں کی طرح اپنی اپنی جگہوں پر جم گئے تھے۔ کسی ایک انسان کی
بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس آہنی اصاب والے چٹان جیسے مضبوط جج کو اچانک بیٹھے بیٹھے کیا ہو گیا ہے، وہ اس طرح سے کیوں چیخے ہیں۔ جسٹس وقار کانپتا لرزتا بوڑھا ہاتھ آگے بڑھا، اس کی انگلیاں ہوا میں تھیں، کچھ ایسے کر رہی تھی جیسے اندھیرے میں کوئی راستہ ڈھونڈ رہی ہوں، اور پھر ان کے خشک لرزتے ہونٹوں سے بامشکل ایک ٹوٹی پھوٹی سرگوشی برآمد ہوئی۔ علی، میرے میرے بیٹے، میرے بچے، تم! یہ دو الفاظ ایک نام ادا کرتے ہی جسٹس وقار کی آنکھوں سے، جنہیں پچھلے 15 سالوں کی طویل میں کسی نے غم نہیں دیکھا تھا، نم آنسوؤں کا ایک ایسا تیز اور گرم سیلاب ابل پڑا جس نے ان کے پورے چہرے کی سختی کو ڈھو ڈالا، اور کٹہرے میں ہتھ کڑیوں اور بھاری زنجیروں میں جکڑے کھڑے خطرناک قاتل کے چہرے پر پہلی بار گرفتاری کے بعد سے اب تک کا پہلا عمل اور پھٹے اور کھردرے ہونٹوں پر ایک انتہائی سرد، تلخ، زہریلی اور طنزیہ مسکراہٹ ابھری۔ اس نے اپنی گردن کو ہلکا سا خم دیا، اپنی پرسکون آنکھوں سے اپنے باپ کے بہتے آنسوؤں کو دیکھا، اور عدالت کی اس خوفناک دم گھونٹ دینے والی خاموشی میں پہلی بار اس کی آواز گونجی، وہ آواز جس کے انتظار میں تفتیشی افسران مہینوں سے پاگل ہو رہے تھے، اس پر تشدد کر رہے تھے، اور اس کی آواز میں ایک عجیب سی کھنک تھی، ایک ایسا گہرا صدیوں پرانا درد، اور وہ ایک طوفانی دباؤ میں غصہ تھا اور بولنے کو تیار۔ پہچان لیا مائی لاڈ، وہ پدیشی چاند، وہ جلی ہوئی گردن، یہ آپ کی دی ہوئی چاندی کی زنجیر کام آ ہی گئی۔ علی کے الفاظ کسی زہر بجھے نکیلے تیر کی طرح سیدھے جج کے دل کے آر پار ہو گئے۔ مجھے تو لگا تھا 15 سالوں میں آپ کے اس اندھے اور بہرے قانون نے آپ کی یادداشت اور آپ کی بصارت بھی چھین لی ہوگی۔ جسٹس وقار اپنے سینے پر دونوں ہاتھ رکھے کرسی کے ہتھے کے سہارے بری طرح ہانپ رہے تھے۔ ان کے بوڑھے گٹھنے ان کے وجود کا سہارا نے سے مکمل طور پر انکاری تھے۔ وہ روتے ہوئے، بچوں کی طرح سسکتے ہوئے، لڑکھڑاتی اور ٹوٹی پھوٹی آواز میں بولے، علی، میرے بیٹے، میرے لختے جگر، تم زندہ ہو۔ وہ پولیس والے، وہ گنڈے کہتے تھے کہ میں نے تمہاری مار دیا ہے، تمہاری غائبانہ نماز جنازہ پڑھی تھی، تم 15 سال کہاں رہے؟ میرے بچے، یہ ہتھ کڑیاں، یہ زنجیریں، یہ قاتل ہونے کا الزام، یہ سب کچھ کیا ہے؟ ان کی آواز آنسوؤں اور ہچکیوں کے ایک طوفان میں ڈوب گئی۔ علی کے چہرے پر پھیلی وہ سرد مسکراہٹ اب اچانک ایک بھیانک، تلخ اور وحشتناک قہقہے میں بدل گئی تھی، ایک ایسا طنزیہ قہقہا جس نے وہاں موجود ہر شخص کی روح کو اندر تک کپکپا دیا اور کمرے کا درجہ حرارت مزید گرا دیا۔ مار دیا؟ ہاں جسٹس صاحب، بالکل مار دیا تھا۔ انہوں نے پہلے 15 سال نومبر کی سرد اور سیاہ رات کو، جب آپ نے فون پر اپنے بیٹے کی چیخیں سننے کے باوجود مجھے بچانے کی بجائے اپنی انا اور اپنے اس کالے کوٹ اور اپنی اس اندھی کرسی یہ انصاف کو چنا تھا، اس رات وہ 8 سال کا معصوم ڈرا ہوا اور روتا ہوا علی وہیں مر گیا تھا۔ علی کی آواز اچانک تیز ہو گئی تھی اور بھاری زنجیروں کو پوری طاقت سے جھنجھوڑتے ہوئے کٹہرے کی موٹی لوہے کی سلاخوں کے قریب لائے۔ اس کی آنکھوں میں اب سکون کی جگہ ایک وحشتناک انتقامی آگ بھڑک اٹھی تھی۔ انہوں نے مجھے جسمانی موت نہیں دی تھی بابا، انہوں نے میرے لیے گولی یا پھانسی نہیں چنی تھی، انہوں نے مجھے مارنے سے زیادہ بھیانک، کربناک اور اذیت ناک سزا چنی تھی، اور وہ سزا انہوں نے آپ کے غرور کو توڑنے کے لیے چنی تھی۔ انہوں نے مجھے شہر کے سب سے غلیظ، سب سے تاریک، سب سے گندے اور سب سے وحشتناک جہنم یعنی انڈر ورلڈ کے اندھیروں میں پھینک دیا تھا۔ انہوں نے مجھے ہفتوں اندھیرے کمرے میں بھوکا رکھا، مجھے سڑک کے آوارہ کتوں کی طرح پیٹا
میرے کچے ذہن کو اپنے ظلم سے کھرچا، میری خصوصیات کو اپنے ناپاک اداروں سے مار ڈالا، نوچ ڈالا۔ وہ روز مجھے مارتے پیٹتے، مجھ سے کہہ کے لگا کر کہتے کہ تیرا باپ اگر اتنا ہی سچا اور طاقتور جج ہے تو تجھے بچانے، تجھے اس جہنم سے نکالنے کیوں نہیں آتا؟ وہ مجھے مارنا نہیں چاہتے تھے بابا، وہ مجھے ایک ایسا خونخوار درندہ بنانا چاہتے تھے جو بڑا ہو کر آپ کے ہی بنائے ہوئے اس پاکیزہ نظام، اس قانون کے منہ پر تھوکے، جس قانون کی خاطر آپ نے میری قربانی دی تھی، اور دیکھیں وہ اپنے مقصد میں کتنے کامیاب ہو گئے ہیں۔ آنکھیں کھول کر دیکھیے مائی لارڈ، جسٹس وقار شہر کا سب سے ایماندار، نیک اور اصول پسند جج تھا۔ اس کا اپنا خون اور اس کا اپنا سگا بیٹا اس پورے شہر کا سب سے بڑا، سب سے شفاق اور خطرناک قاتل بن کر آپ کے سامنے کٹہرے میں کھڑا ہے۔ علی کی آنکھوں سے بھی اب آنسوں کی جھڑیاں بہہ رہی تھی، لیکن اس کے چہرے پر کوئی سختی، اس کا غصہ اور اس کی نفرت میں کوئی کمی نہیں آئی تھی۔ کمرہ عدالت میں بیٹھے ہوئے ہر شخص کے، اور پولیس والوں سے لے کر ججوں تک، رونگٹے کھڑے ہو چکے تھے۔ فضا میں ایک ایسی سوگواری چھا گئی جس کا بیان لفظوں میں ممکن نہیں۔ دفاعی وکیل ایڈوکیٹ رضا اپنی کرسی سے نیچے زمین پر بیٹھ کر اپنے ماتھے پر ہاتھ رکھے دھاڑے مار مار کر رو رہا تھا، اور وکیل کا منہ صدمے سے کھلے کا کھلا رہ گیا، اور اس کی فائلیں اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر بکھر گئیں۔ کوئی انسان اپنے وہم و گمان میں بھی سوچ نہیں سکتا کہ اس پر اسرار خاموش قاتل کے پیچھے اتنی بڑی دردناک، اتنی بھیانک اور خون کے آنسو رلا دینے والی کہانی چھپی تھی۔ علی جو کہ ایک اور تھا، اپنی ہتھکڑی سے اپنی بہتی آنکھوں سے اور آواز کو تھوڑا سا دھیما اور لیکن انتہائی زہریلا کرتے ہوئے بولا، 15 سال، پورے 15 سال میں نے ان درندوں کے بیچ، ان گلیوں میں ایک گندے جانوروں کی طرح گزارے ہیں۔ میں نے ان کی غلیظ گالیاں سنی، ان کے جوتے کھائے، ان کے جوٹھے برتن دھوئے، اور پھر آہستہ آہستہ میں ان کے کا وہ کھیل کھیلنا شروع کر دیا جو وہ کھیلتے تھے، جس سے مجھے لگا کہ میرے بازوؤں میں اتنی طاقت آ گئی کہ جس دن میرے دل سے موت کا آخری خوف بھی نکل گیا تھا، میں نے اسی دن قسم کھائی تھی کہ جن لوگوں نے مجھ سے میرا معصوم بچپن چھینا، جن کی وجہ سے میری ماں رو رو کر اندھی ہو کر مر کھپ گئی، جنہوں نے مجھ سے میرا باپ چھینا، میں سے کسی ایک کو بھی، کسی ایک گنڈے کو بھی زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ آپ کا یہ موٹی کتابوں والا قانون، آپ کی پولیس ان تک نہیں پہنچ سکتی تھی جسٹس وقار صاحب، کیونکہ آپ کا قانون اندھا اور اپاہج ہے۔ وہ پیسوں اور طاقت کے آگے بک جاتا ہے، لیکن میں اندھا نہیں ہوں۔ میرا انتقام اندھا نہیں تھا۔ میں نے پچھلے 6 مہینوں میں ایک ایک کو چن چن کر مارا ہے، ان 7 بڑے مافیاز کو، اور جنہوں نے میری ان کی تباہ برباد کر دی۔ اس نے میری گردن میں پٹے ڈالے تھے، میں نے خود اپنے ہاتھوں سے ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ان کے سینے میں اور کان کھول کر سن لیجئے کہ مائی لارڈ، مجھے اپنے کیے گئے کسی ایک قتل پر، بہائے گئے خون کے کسی ایک قطرے پر کوئی پچھتاوا نہیں، کوئی شرمندگی نہیں۔ جسٹس وقار اپنے قدموں پر کھڑے نہ رہ سکے، اور وہ ایک بے جان لاش کی طرح دھپ سے کرسی پر گر گئے۔ ان کا دل اتنی زوروں سے دھڑک رہا تھا کہ بے ترتیبی سے انہوں نے واضح طور پر محسوس ہو رہا تھا جیسے ان کی پسلیاں ٹوٹ کر ان کے دل میں دھنس جائیں گی اور ان کا سینہ پھٹ جائے گا۔ اس پوری رات میں ان کی زندگی کی عزت، ان کی کمائی کا غرور، ان کے اصول، ان کا قانون، آج ان سب اپنے ہی بیٹے کی بھاری زنجیروں کے قدموں میں ریزہ ریزہ ہو کر بکھر چکا تھا۔ یہ ایک ایسا امتحان تھا جس کے بارے میں کسی الہامی کتاب میں بھی نہیں لکھا تھا۔ ایک طرف ایک تڑپتا ہوا اور
ممتا سے درد بھرا ایک ایسا بدقسمت باپ جسے 15 سالوں بعد اپنی اولاد کے آخری حصے میں اپنا کھویا ہوا، اپنا مرا ہوا اکلوتا بچہ اچانک زندہ مل گیا تھا، لیکن وہ اسے گلے لگانے کی بجائے موت کے کنویں میں کھڑا دیکھ رہا تھا۔ اور دوسری طرف وہ بے رحم، سنگ دل اور غیر جانبدار کرسی کی تھی، اور ریاست کا قانون تھا جس پر بیٹھ کر انہوں نے اپنی پوری زندگی میں کبھی کسی کے ساتھ رعایت نہیں کی، اور آج اسی کرسی سے انہیں اپنے ہی خون کا ایک اعتراف کرنے والے قاتل کا گلا گھونٹنا تھا۔ دماغ اور دل، جذبات اور فرض، ممتا اور قانون کی ایک ایسی خوفناک، جان لیوا، خون خار اور اعصاب شکن جنگ ان کے اندر چھڑ گئی تھی، جس کا محض تصور کر کے ہی انسان عام پاگل سا ہو جائے۔ جسٹس وقار نے روتے ہوئے، بلکتے ہوئے، اپنی پوری زندگی کا وقار خاک میں ملاتے ہوئے بھری عدالت کے سامنے اپنے دونوں ہاتھ جوڑ دیے اور گڑ گڑاتے ہوئے التجا کی، مجھے مجھے معاف کر دے علی، مجھے معاف کر دے میرے بچے، مجھے معاف کر دے، میں تیری حفاظت نہیں کر سکتا، میں تجھے بچا نہیں سکا درندوں سے، میری ہی ضد اور میری ہی انا کی وجہ سے میری بیوی تیری ماں تڑپ تڑپ کر مر گئی، میری ہی وجہ سے تو اس خونی جہنم میں گیا، مجھ سے بدلہ لے لو، میرے بچے کو مجھ سے لے لو، جو بدلہ لینا ہے مجھے جان سے مار دو، مجھے گولی مار دو، میں اسی قابل ہوں، لیکن خود کو اس موت کے کنویں میں مت دھکیل، میں میں یہ کیس دوبارہ شروع کرواؤں گا، میں استعفیٰ دے دوں گا، میں تیرا وکیل بنوں گا، ہم دنیا کو، اس عدالت کو ثابت کر دیں گے کہ تو نے یہ سب کس نفسیاتی دباؤ میں کیا، تو پاگل ہو چکا تھا، تیرا ارادہ قتل کا نہیں تھا، تیرا باپ اب تجھے ہر قیمت پر بچائے گا علی، اب میں تجھے مرنے نہیں دوں گا۔ اور عدالت میں موجود شاید ہی کوئی ایک ایسی آنکھ ہو جو اس وقت خشک ہو، دیواروں تک اس قرب سے کانپ رہی تھی، وہ سخت گیر، مغرور اور پتھر دل جج جسے آج تک عدالت میں مسکراتے ہوئے، نرمی سے بات کرتے ہوئے نہیں دیکھا، آج ایک بے بس، ہارے ہوئے مجرم کی طرح اپنے ہی قاتل بیٹے کے سامنے ہاتھ جوڑ کر زمین پر گڑ گڑا کر رہا تھا، لیکن علی نے کوئی جذباتی رد عمل دینے کی بجائے ایک بہت پرسکون انداز میں اپنا سر نفی میں ہلا دیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں اب غصے اور انتقام کی جگہ ایک عجیب سا، دل چیر دینے والا اور سب کچھ ہار جانے والا سکون اور ایک بھیانک خاموشی تھی۔ نہیں بابا، اب بہت دیر ہو چکی ہے، اب لوٹنے کا کوئی فائدہ، کوئی راستہ نہیں بچا، میرے ہاتھ صرف ان درندوں کے لیے خون سے نہیں ہیں، نکلنے کے لیے ہیں، ان طاقتور مافیاز کو ڈانس کے راستے میں نہ جانے کتنے ہی معصوم لوگوں کے خون سے بھی رنگے جا چکے ہیں، میں نے بہت گناہ کیے ہیں بابا، جس کی کوئی معافی نہیں، میں وہ معصوم تتلیاں پکڑنے والا علی نہیں رہا، میں اندر سے ایک مکمل طور پر گل سڑ چکا ہوں، میں واقعی ایک راکشس، ایک شیطان بن چکا ہوں، اور ایک جج کی حیثیت سے آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ میرے ان ہولناک جرائم کی قانون کی کتاب میں سزا کیا ہے۔ پاگل پن کی اداکاری کر کے، جھوٹ بول کر بچنا میری فطرت میں نہیں ہے، کیونکہ میں جسٹس وقار کا بیٹا ہوں۔ علی نے انتہائی دردناک انداز میں مسکراتے ہوئے اپنے ٹوٹے ہوئے باپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر وہ آخری بات کہی جس نے جسٹس وقار کی روح تک کو جلا کر راکھ کے ڈھیر میں تبدیل کر دی۔ بابا، یاد کیجیے، آپ نے 15 سال پہلے اور اپنے قانون، اپنی کرسی اور اپنے انصاف کو چنا تھا، آج بھی مہربانی کر کے اسی قانون کو ہی چنیں۔ آپ نے مجھے اس باریک بار ایک تاریخ رات میں مرنے کے لیے درندوں کے آگے چھوڑا تھا، آج ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مجھے ابدی طور پر مارنے کا وقت آ گیا ہے۔ میں اس معاشرے میں مزید کسی گنڈے کی گولی کا نشانہ بن کر یا اس سڑی ہوئی، بدبودار اور
کوٹری میں گھٹ گھٹ کر مرتے ہوئے نہیں چاہتا۔ میں آپ کے ہاتھ سے، آپ کے اس کھرے انصاف سے، آپ کے اس سونے کی نب والے قلم سے سزائے موت پا کر اپنے اس گناہوں بھرے وجود سے ہمیشہ کے لیے آزاد ہونا چاہتا ہوں۔ اپنا قلم اٹھائیں جسٹس وقار، اپنا فرض نبھائے اور مجھے میرا آخری فیصلہ سنا کر مجھے اس جہنم سے چھٹکارا دے دیجیے۔ اور کمرہ عدالت میں اور موت کے سائے میں عورتوں کے رونے کی آوازیں کے سوا اور کوئی بھی نہیں تھی۔ جسٹس وقار کی حالت بالکل ایک ایسے پرندے کے جیسے ہو گئی تھی جس کے دونوں پروں پر بے دردی سے کاٹ کر انہیں زندہ دہکتی ہوئی آگ میں پھینک دیا گیا ہو۔ ان کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا رہا تھا۔ وہ بری طرح سے کپ کپاتے، لڑکھڑاتے اور بے جان قدموں کے ساتھ اپنی کرسی پر بیٹھ گئے تھے اور نیچے اترے۔ آج عدالت کا کوئی پروٹوکول، کوئی اصول، کوئی سخت قانون، کوئی رکاوٹ اب اس تڑپتے ہوئے باپ کو اپنے بیٹے تک جانے سے نہیں روک سکتا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ اپنے پیروں کو زمین پر گھسیٹتے ہوئے چل کر مجرموں کے اس کٹہرے تک چلے آئے۔ لوہے کی موٹی سلاخوں کے پار ان کا لخت جگر کھڑا ہوا تھا اور کھڑا تھا۔ چیف جسٹس نے روتے ہوئے ان کی سلاخوں کے پیچھے سے ایک اندر ہاتھ ڈالے اور پورے 15 سال کی ایک طویل جان لیوا اور اندھیری صدی گزر جانے کے بعد اپنے بیٹے کے چہرے کو چھوا۔ ان کی انگلیاں علی کے نشان پر چہرے پر موجود خراشوں کو، اس حلال نما پیدائشی نشان اور اس کے گالوں پر بہتے گرم آنسوؤں کو محسوس کر رہی تھیں۔ علی نے بھی کسی چھوٹے بچے کی طرح اپنی آنکھیں بند کر لیں اور اپنا کٹا ہوا، کٹا پھٹا چہرہ اپنے بوڑھے باپ کے لرزتے ہاتھوں میں کر دیا۔ وہ لوہے کی بھاری زنجیریں، وہ تفریق کرنے والا کٹہرا اور وہ کمرہ عدالت اور وہ تمام لوگ باپ اور بیٹے کی اس آفاقی دکھ کے سامنے انتہائی مورے اور بے وقت ہو رہے تھے۔ جسٹس وقار نے بچوں کی طرح روتے ہوئے کہا، سلاخوں کے بیچ سے آگے جھک کر علی کا چوڑا ماتھا چوما اور انہیں لیتے ہوئے ٹوٹتی ہوئی آواز میں بولے، تو میرا بچہ ہے، تو میری جان ہے۔ میرے علی، ایک ناکام باپ کی حیثیت سے، ایک مجرم کی حیثیت سے میں تیرے قدموں میں گر کر، تیرے ان زخمی ہاتھوں کو چوم کر تجھ سے معافی مانگتا ہوں۔ مجھے خدارا معاف کر دے، میں تیرا باپ ہونے کا حق ادا نہیں کر سکا۔ میں تجھے ایک عام سا خوشحال اور اچھا بچپن نہ دے سکا، مجھے معاف کر دے کہ میری جان تو صرف میری ضد، میری انا اور میرے اصولوں کی بھینٹ چڑھ کر ایک درندہ بن گیا۔ کاش، کاش، اے کاش میں اس دن منحوس ول چن لیتا تو آج ہم کتنے سکھ میں ہوتے ہیں اور ماتری زندگی بھی گزار رہے ہیں۔ میرے اصولوں، میری پوری نے میری زندگی کو، نسل کو تباہ و برباد کر دیا۔ باپ بیٹے کا یہ آخری ملاپ، یہ مکالمہ اتنا زیادہ دردناک، رلا دینے والا اور روح کو چھلنی کر دینے والا تھا کہ وہاں کھڑے انتہائی سخت دل ڈیوٹی پر مامور پولیس کے رخسار بھی آنسوؤں سے مکمل طور پر بھیگ چکے تھے۔ وہ اپنی ٹوپی اتار کر رو رہے تھے۔ ایڈوکیٹ رضا اب بھی زمین پر گھٹنوں کے بل گرا ہوا سسکیاں لے رہا تھا۔ چند لمحوں تک جو صدیوں پر محیط لگ رہے تھے، جسٹس وقار اپنے بیٹے کو سلاخوں کے اندر سے چھوتے رہے اور ان کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے رہے، ان کے ماتھے، ان کی آنکھوں سے ان کے گالوں کو چومتے رہے۔ پھر اچانک انہوں نے ایک بہت لمبی، بہت گہری اور سینے کو چیر دینے والی اور انتہائی بوجھل سانس لی، جیسے انہوں نے کائنات کا سب سے بڑا فیصلہ کر لیا ہو۔ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے آنسو صاف کیے، اپنے بکھرے ہوئے سفید بالوں کو پیچھے کی طرف کیا اور اپنے جھکے ہوئے کندھے سیدھے۔ ان کی آنکھوں میں اب ایک ایسا ناقابل بیان کرب، ایک ایسا دکھ جو الفاظ میں بیان کرنے سے
باہر تھا، اور پرانے فولادی بے رحم اور ٹونا وہ مضبوطی جس میں انہوں نے چیف جسٹس وقار بنایا وہ پیچھے مڑے اور انتہائی بھاری شیشے کے قدموں کے ساتھ دوبارہ اپنے چبوترے کی طرف بڑھنے لگے۔ ان کا ہر ایک قدم ان کے دل کو ریزہ ریزہ کر رہا تھا۔ ہر قدم پر ان کی روح چھلنی ہو کر چیخ چلا رہی تھی۔ ان کا وجود ٹوٹ کر بکھر رہا تھا، لیکن ان کا ضمیر، ان کا قانون کے ساتھ کیا گیا حلف اور ان کے بیٹے کی آخری خواہش انہیں اس کرسی کے طرف مقناطیس کی طرح کھینچ رہی تھی۔ وہ بامشکل کرسی انصاف پر واپس آ کر بیٹھے۔ انہوں نے میز کے فرش پر گرا ہوا اپنا وہ مخصوص سونے کی نب والا سیاہ قلم اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اٹھایا۔ ان کے ہاتھ اب بری طرح سے لرز رہے تھے، لیکن انہوں نے اپنی تمام تر بکھری ہوئی قوت ارادی، اپنی آخری سانسوں کی طاقت کو مجتمع کیا۔ انہوں نے اپنی نظریں اٹھا کر آخری بار کٹہرے میں موجود کھڑے اپنے بیٹے علی کی طرف دیکھا۔ علی کے ہونٹوں پر ایک بہت پرسکون اور محبت بھری مسکراہٹ تھی، ایک ایسے انسان کی مسکراہٹ جسے اپنی منظر مل گئی ہو، ایک باپ کا شکریہ ادا کرنے کی مسکراہٹ اور دنیا سے ایک الوداعی مسکراہٹ۔ جسٹس وقار نے اپنا سونے کی نب والا قلم موت کے اس پروانے کے کاغذ پر رکھا۔ ان کی آنکھوں سے آنسوؤں کی ایک آخری گرم بوند ٹوٹ کر ٹپکی اور اس فیصلے کے کاغذ پر عین اس جگہ پر گری جہاں انہیں دستخط کرنے تھے۔ پھر اپنے سینے کے اندر موجود اپنے دھڑکتے دل پر ایک بہت بھاری، ناقابل برداشت، کائنات کے سب سے بڑے اور موت سے بھی زیادہ اور ایماندار اور بے داغ اور اصول پسند جج نے، ایک سچے، کھرے اور عظیم باپ نے اپنے ہی اکلوتے 15 سال کے طویل دکھ کے بعد ملے ہوئے بیٹے کی سزائی موت کے پروانے پر حتمی دستخط کر دیے۔ جیسے ہی قلم کی نب کاغذ پر دستخط مکمل کر کے اٹھی، جسٹس وقار نے اپنی برسوں پرانی عادت اور روایت کے عین مطابق اس سونے کی نب کو میز کی لکڑی پر پوری طاقت سے مار کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے توڑ دیا۔ دستخط مکمل ہو چکے تھے، ریاست کا قانون اپنا اندھا کام کر چکا تھا، ایک بار پھر انصاف جیت گیا تھا، لیکن اس نام نہاد انصاف کی، اس قانون کی بالادستی کی قیمت آج ایک بدقسمت باپ کے دل کو اپنے خون میں چکانی پڑی تھی۔ دستخط کرنے اور قلم توڑنے کی عین ایک سیکنڈ کے بعد جسٹس وقار نے اپنے بائیں ہاتھ سے اپنے سینے کو انتہائی زور سے پکڑا۔ اس کا چہرہ ایک شدید اور ناقابل برداشت تکلیف سے بری طرح مڑ گیا اور زرد پڑ گیا۔ ایک سزائے موت تو مجرم کو سنائی گئی، لیکن اصل موت کا پروانہ، اصل عذاب جج کہ اپنے دل پر طاری تھا، وہ ایک سچے اور تڑپتے ہوئے بوڑھے باپ کا دل، اتنا بڑا، اتنا وحشت ناک صدمہ، ایسا ناقابل تصور درد اور یہ قیامت خیز بوجھ برداشت نہیں کر پایا۔ ایک زوردار گھٹی گھٹی ہچکی ان کے خشک حلق سے نکلی، ان کا سر بے جان ہو کر ایک طرف کو لٹک گیا اور ساکت ہو گئے۔ جسٹس وقار کی روح اپنے اکلوتے بیٹے کو اپنے ہی ہاتھوں سے سزائے موت سنانے کے دکھ، صدمے اور کرب، اپنے بوڑھے اور خستہ حال جسم کے کف سے ہمیشہ کے لیے آزاد ہو کر آسمانوں کی طرف پرواز کر گئی۔ کٹہرے میں کھڑے علی نے، جس نے موت کی سزا سن کر مسکرایا تھا، اپنے باپ کو کرسی پر ڈھلکتے دیکھ اپنے گلے کی آخری حدوں کو چھوتی ہوئی ایک انتہائی زوردار، سینہ چیر دینے والی اور دردناک چیخ ماری، بابا! لیکن جسٹس وقار اب اس دنیا کی منافق عدالتوں، ان کے اندھے قانون اور ان تمام دکھوں سے بہت دور جا چکے تھے۔ وہ کرسی انصاف پر اپنا آخری اور سب سے مشکل فرض نبھاتے ہی دم توڑ چکے تھے۔ یہ ایک اٹل حقیقت ہے کہ انصاف اندھا ضرور ہوتا ہے، لیکن بے حس نہیں ہوتا۔ سچے اصولوں اور فرض کی ادائیگی میں بھی اور
بعض اوقات تاریخ کے کسی موڑ پر انسان کو اپنی جان اور اپنی کائنات کی سب سے عزیز سب سے پیاری چیز کی قربانی دے کر اسے اپنے خون سے چکانی پڑتی ہے۔ ایک سچا انسان، ایک اصول پسند جج حالات کے جبر سے ٹوٹ تو سکتا ہے، مر سکتا ہے، لیکن حق کے قانون کے راستے سے ایک انچ بھی پیچھے نہیں ہٹنا۔ اور جسٹس وقار نے اپنی اور اپنے بیٹے کی جان دے کر اس المناک بات کو تاریخ کے پنوں میں ہمیشہ کے لیے امر کر دیا کہ یہ کہانی صرف ایک جج کی یا ایک مجرم کی نہیں، بلکہ ایک ایسے کھوکھلے معاشرے کی تلخ حقیقت اور آئینہ ہے جہاں قانون اور انسانی جذبات کی جنگ میں فرض اور ممتا کی کشمکش میں ہمیشہ انسانیت کا، معصومیت کا ہی خون ہوتا ہے، اور جہاں انصاف کی کرسی پر بیٹھے انسان کو ریاست کا نظام چلانے کے لیے بعض اوقات پتھر کا مجسمہ بننا پڑتا ہے، چاہے اس پتھر بننے کے عمل میں اس کی اپنی روح ہی کیوں نہ کٹ کر تڑپ کر جسم سے نکل جائے۔ کمرہ عدالت میں اب ایک ایسی بھیانک خاموشی طاری تھی جسے صرف علی کی دل خراش چیخیں اور اس کے کٹہرے کی سلاخوں سے سر ٹکرانے سے پیدا ہونے والی زنجیروں کی جھنکار توڑ رہی تھی، جبکہ سامنے اونچے چبوترے پر کرسی انصاف پر اور ایک عظیم، سچے لیکن بدقسمت جج کی لاش پڑی تھی، جس نے انصاف کے اس اندھے ترازو کو اپنی موت تک کبھی جھکنے نہیں دیا۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور اس الفاظ لکھو جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹس کریں، شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ اور ہاں، اگر آپ لوگ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل ہریرہ انفو کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبائیں تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔